الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہماری نجات سے ہے، ہماری جنت سے ہے. اگر یہ درست ہوا تو ہماری جنت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر دیں گے، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی یا کوئی نقص باقی رہ گیا تو ہماری جنت ہمارے نصیب میں نہیں رہے گی. سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے دلائل ہم نے سنے. حلال اور حرام کے متعلق احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ضابطہ، جو ایک نیکی کرے گا کم از کم 10 گنا پائے گا. یہ ضابطہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں بیان فرمایا. احکامات 10 10 کمانڈمنٹس یہ بھی اسی سورہ میں ہے، جس میں 5 چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا اور 5 چیزوں کے بجا لانے کو فرض اور لازم قرار دیا گیا. سورۃ الاعراف وہ بھی انشاءاللہ شاید آج ہم شروع کریں یا کل. اس میں تخلیق آدم، ان کے زمین تک آنے تک کے احوال، اور اس کے علاوہ لباس کے متعلقہ کچھ احکامات ہیں. اسی طرح وہ مشہور عہد جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ اے رب تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے. اس کا بھی تذکرہ اسی صورت میں ہے. مگر ان دونوں صورتوں میں ان کا بنیادی مضمون وہ ہے توحید، اور توحید کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال اور عبادت کے مستحق ہونے میں ایک قرار دینا. اور یہی وہ چیز ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے. جس کی توحید درست ہوئی اس کی نجات ہے، اور جس بندے کی توحید میں کوئی نقص رہ گیا وہ بندہ جتنی بھی نمازیں ادا کر لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، صدقہ و خیرات کی انتہا کر دے، اللہ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کر دے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید پر دلائل کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید سکھانا، توحید کی دعوت دینا. سورۃ الاعراف میں بالتفصیل آیت نمبر 59 سے لے کر 171 تک ایک لمبی آیات کی یہ ایک ترتیب اور سلسلہ. اس میں نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اقوام کا اور ان کے شرک کا تذکرہ. اور ان تمام واقعات کا لب لباب صرف یہ ہے کہ توحید کے بغیر کبھی بھی نجات ممکن نہیں ہے. جن انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، ان تمام انبیاء کی دعوت بھی دعوت توحید ہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں سورہ 21 آیت 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو ہم نے صرف یہی وحی کی کہ تم صرف اور صرف یہ بات لوگوں تک پہنچاؤ گے کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، سو میری ہی عبادت کرو. تو ان تمام انبیاء کی دعوت کا محور دعوت وہ توحید تھا. اور انسان کا مقصد حیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا. سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت دراصل یہ توحید ہی کی ایک قسم ہے، بلکہ اصل توحید توحید عبادت ہے. عبادت کرنا اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اصل توحید جو انسانوں سے مطلوب ہے وہ یہ ہے. وہ چیز جو انبیاء کی دعوت کا محور رہی، وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان فرمایا، اور وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، مگر ہمارا تعلق اس چیز سے بڑا ہی واجبی سا ہے، معمولی سا. وہ معمولی سا تعلق کس اعتبار سے
کہ جس طرح سے ہمیں توحید کو سیکھنا چاہیے تھا، اس کو پھیلانا چاہیے تھا، اس سے ہم بہت دور ہیں، ایسا ہم نہیں کر رہے۔ اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ توحید کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات اور کسی کی نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ اور زیادہ اگر کسی کو علم ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں اور اللہ رازق ہیں، بس ہم نے اس کو توحید قرار دیا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ وہ توحید نہیں ہے جو انسانوں سے اصل مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے ہم سے وہ یہ توحید نہیں ہے، بلکہ وہ توحید ہے توحید عبادت، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اور توحید کا مکمل مفہوم صرف اس چیز میں نہیں پایا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، وہ رزاق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ جو شخص اس چیز کا اقرار کرتا ہے وہ مفہوم توحید تک نہیں پہنچ پاتا جب تک کہ وہ توحید عبادت پر عمل پیرا نہ ہو۔ اور ایک اور حیرت کی بات جس کو سن کے آپ حیران ہوں گے وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے جن کو قرآن کریم نے مشرک کہا، وہ تمام کے تمام لوگ، ان کا ان تمام باتوں پر ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رازق ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، یہ ساری باتیں وہ مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، سورہ 23 آیت نمبر 84 میں، قل لمن الارض ومن فیہا، اے پیغمبر اب ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال اسی سورت میں آیت 86 میں، اے پیغمبر اب ان سے یہ پوچھئے من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا اور عظیم عرش کا رب کون ہے؟ دو سوال۔ تیسرا سوال اسی سورت میں ایک آیت کے بعد سورہ مؤمنون آیت 88 میں، اے پیغمبر آپ پوچھئے ان سے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اب ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کی ملکیت اور بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جو پناہ دے تو سکتی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی بھی شخص پناہ حاصل نہیں کر سکتا، اس سے بھاگ کر کوئی جا نہیں سکتا، اس کی پناہ میں سب آ سکتے ہیں لیکن اس کے خلاف کسی کی پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ تین بڑے بڑے سوالات ہیں، ان کے جواب مشرکین نے کیا دیے؟ تمام باتوں کا جواب ان کے پاس یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولون للہ، سیقولون للہ، ان قریب وہ یہی کہیں گے کہ یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، پیدا اللہ نے کیا، ملکیت اس کے پاس ہے، پناہ اس کی چلتی ہے، اس کے خلاف کسی کی پناہ حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ سارا کچھ تو وہ مانا کرتے تھے۔ اور مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں سورہ 10 آیت 31 میں، اے پیغمبر اب ان سے یہ پوچھیں من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین میں رزق کون سی ذات دیتی ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سے رزق کون پیدا کرتا ہے، امن یملک السمع والابصار، اور وہ کون سی ذات ہے جو سماعت اور بصارت کی مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت، اور وہ کون سی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتی ہے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ کون سی ذات ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے، ومن یدبر الامر، اور لوگوں کے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اب ان سے پوچھیں فسیقولون اللہ، اے پیغمبر عن قریب وہ یہی جواب دیں گے، یہ سارے کے سارے اختیارات اور ان ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جب وہ یہ سارا کچھ کہا کرتے تھے، یہ سب کچھ مانا کرتے تھے کہ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے، تو پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ حیرت کی بات ہے نا، مشرک کس لیے کہا گیا؟ ان کا شرک کیا تھا؟ میرے عزیز بھائی، ان کا شرک وہ عبادت تھی، عبادت میں چند چیزوں کو وہ اپنے بتوں کے نام بھی کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، واحد مانتے تھے، اکیلا مانتے تھے، رازق خالق مانتے تھے، لیکن عبادات میں آ کر ان کی گڑبڑ تھی، عبادات میں آ کر وہ اللہ کے سوا اور لوگوں کو بھی شریک کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے متعلق ان تمام باتوں کے اقرار کے باوجود، اور صرف یہ اقرار ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت، بیت اللہ کا انتظام و انصرام، اور اس سے بڑھ کر حاجیوں کی خدمت کرنا اپنے لیے بہت بڑے اجر کی بات سمجھا کرتے تھے۔ مگر پھر بھی مشرک، آخر کیوں؟ ان کے شرک کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ لوگ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چند ایک مخصوص چیزیں
جو عبادت کا درجہ رکھتی تھی انہیں وہ اپنے مردہ بزرگوں کے نام کیا کرتے تھے، اور ان مردہ بزرگوں کو جو کہ بڑے صالحین تھے، نیک لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کے بت بنا رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے جن کی پوجا کرتے تھے وہ نیک لوگ تھے، سارے انبیاء کے ان میں سے بت تھے، ان میں سے نیک لوگوں کے بت تھے۔ لات، منات، عزا، یہ لوگ کون تھے؟ نیک بزرگ تھے قوم نوح کے، وہاں سے یہ بت چلے آ رہے، تو یہ لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کیا ہوتی تھی؟ سفر پہ جانا ہے تو ذرا ان سے مشورہ کر لیا جائے، کبھی مشکل پڑ گئی تو ان سے مدد مانگ لی جائے، اس طرح کی کچھ چیزیں تھی۔ اور پھر مشرکین نے خود بتایا کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا کہ ہم اپنے بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات کہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد قطعا نہیں رہا کہ یہ جو بت ہیں ہم ان کو اللہ قرار دیتے ہیں، اور آج تک اس روئے زمین پر جتنے بھی مشرک گزرے ہیں یا موجود ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ اعتقاد نہیں کہ ہم اپنے بتوں کو اللہ کا رتبہ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو جو کہ سب سے بدترین مشرک ہے کائنات کا، وہ بھی اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو اللہ قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے اوتار ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ نے ان کے ذمہ بہت سارے کام لگائے ہوئے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ مشرکین کیا کہا کرتے تھے کہ ہم کیوں یہ شرک کرتے ہیں، یہ عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کا سبب کیا؟ سب سے پہلی چیز وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں اور صالحین کو ہم جو پکارتے ہیں تو وہ ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ البتہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سمندر میں جب کوئی گہرا طوفان، شدید طوفان آ جائے تو تب ہمارے یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن زمین پر کچھ نہ کچھ یہ مدد کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے پہلا جواب تھا کہ ہم کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کا ذکر کیا سورہ یاسین میں، سورہ 36 آیت 74 میں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا بہت سارے معبود بنا لیے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، یہ لوگ اپنے بتوں سے مدد حاصل کریں۔ تو پہلا ان کا عقیدہ تھا مدد کا، کہ یہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب کیسے دیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ 35 آیت 13 میں، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ لوگ تمہاری مدد کھجور کے اوپر والے ایک چھلکے کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھجور سے متعلقہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کھجور کے اوپر کا وہ غلاف اور چھلکا، اور ایک ہے فتیل، فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے درمیان جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہا جاتا ہے، اور ایک ہے النقیر، کھجور کی گٹلی میں آپ غور کریں تو ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیر۔ اللہ نے یہ تینوں چیزیں قرآن میں بیان فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قطمیر جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اور یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ایک چھلکے کے برابر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ان کی دوسری چیز، دوسرا سبب ان بتوں کو پکارنے کا اور ان کی عبادت کا، کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں ہم ان کو اللہ قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اس لیے ہم اپنی گزارشات ان تک پہنچاتے ہیں اور یہ پھر آگے پہنچا دیتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ پہلے ان کے اس قول کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں، سورہ 39 آیت 3 میں، الا للہ الدین الخالص، اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کو صرف اور صرف خالص اطاعت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو بھی گڑبڑ کرے گا اطاعت میں، جو بھی گڑبڑ کرے گا دین میں، توحید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا اپنا حمایتی تسلیم کرتے ہو، اولیاء اللہ کے علاوہ جن کو بناتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں، ہم اللہ نہیں سمجھتے ان کو، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے قرب کا باعث ہیں یہ لوگ۔ قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں، سورہ 50، سورہ 51 اور آیت نمبر 16 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اے بندے جو تو یہ گمان کر رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو اللہ کے قریب تم کیسے ہونا چاہتے ہو؟ اللہ تو وہ ذات ہے
کہ تمہارے دل میں جو وسوسہ جو خیال بھی پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی بڑھ کر تم سے قریب ہیں. اب جو اتنی قریب ذات ہے تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہو کہ وہ ہمیں اس کے مزید قریب کر دیں. بندہ کسی کے قرب کو اس وجہ سے بھی تلاش کرتا ہے کہ بندے کی اس تک رسائی اور سنوائی آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی رمضان اور روزے کے احکامات کے سلسلے میں سورۃ البقرہ میں ابھی آپ سن چکے ہیں آیت 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں پوچھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، اللہ کہاں ہے، ہم ان کو پکاریں تو زور سے پکاریں یا آہستہ پکاریں، ہماری پکار کو کیسے سنیں گے؟ تو پیغمبر آپ کہیں انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اتنا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو جو ذات اتنی قریب ہے اس کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے دوسروں کا سہارا کس لیے؟ تیسری چیز جو وہ پیش کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان بزرگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، سورہ یونس سورہ 10 آیت 18، کہ وہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے نقصان کے مالک نہ نفع کے مالک. اور وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے. قرآن نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سفارش کا سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور پھر دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں سورہ 53 آیت 26 میں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں موجود ہیں لیکن ان کی سفارش کسی کام نہیں آ سکتی. ہاں جب اللہ اجازت دیں اور جس کے لیے اجازت دیں، جس کے لیے پسند کریں اس کے لیے سفارش کی جائے گی. اور سفارش یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو دیں گے، ورنہ سفارش جن لوگوں کی جائے گی ان کو اللہ نے معاف کرنا ہی کرنا ہے. صرف انبیاء کے ذریعے سے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے سے سفارش کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ اعزاز بخشیں، انبیاء کو اللہ مزید ایک عزت میں ان کی بلندی اور ان کے رتبے میں اضافہ فرمائے. سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی، پہلی چیز. صرف وہ کر سکے گا جس کو اجازت ملے گی، اور صرف اس کے متعلق ہو سکے گی جس کے متعلق سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق سفارش کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے متعلق سفارش کی، اور دونوں کی سفارش رد کر دی گئی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بندہ اعتقاد کر لے کہ فلاں میری سفارش کرے گا تو وہ سفارش کر دے گا. قرآن کریم کی اس رہنمائی کی روشنی میں ہم دیکھیں کہیں ہم بھی تو اس شرک میں لاشعوری طور پر مبتلا تو نہیں، کہیں ہم بھی یا علی مدد یا غوث اعظم مدد یا ان جیسے جملوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک تو نہیں کر رہے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو. وہ مشرکین مکہ جن کو قرآن مشرک کہتا ہے وہ بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آ جاتے ہیں، ہماری مدد کر دیتے ہیں. اور پھر کہیں ہم بھی مختلف درگاہوں پر صرف اس وجہ سے تو چڑھاوے نہیں چڑھاتے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، اور یہی لوگ ہماری سفارش کا باعث ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. میرے عزیز بھائیو، یہ توحید ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں. جس میں ذرا بھی نقص آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ساری نمازیں، ساری عبادات، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ راتوں کا قیام، قرآن کا سننا، یہ سارا کچھ ضائع چلا جائے گا. اس لیے غور کریں کہ کہیں ہمارے اعمال میں ذرا سا بھی شرک موجود تو نہیں. اگر موجود ہے تو اس کو ختم کر دیں اور اس سے توبہ کر لیں. اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرمائے اور اسی توحید پر ہی ہماری موت ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.